الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے میں پیغمبر آخر الزمان، آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس تاریکی کے وقت میں، اندھیرے کے وقت میں، ظلمتوں کے وقت میں ایک نور کی کرن بن کر تشریف لائے، جس نے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر دیا. آپ کی پیدائش کے متعلق انشاءاللہ میں آئندہ جمعے پر گفتگو کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مختلف علاقوں میں رہتے تھے، مختلف جگہوں میں رہتے تھے، مختلف ملکوں میں رہتے تھے، ان سب کو ایک قوم بنایا، ان سب کو متحد کیا. سہیب روم سے آئے تھے، بلال حبش سے آئے تھے، سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو سب ایک ہو گئے. اب یہ فرق نہیں رہا کہ کون رومی ہے، کون حبشی ہے اور کون فارسی ہے، کون عجمی ہے، کون عربی ہے، بلکہ ایک متحدہ قوم بن کر لوگوں کے سامنے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ان سپر پاور طاقتوں سے مقابلہ کیا اور ان کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو فتح نصیب فرمائی. بڑے بڑے جو اپنا آپ کو طاقتور ملک کہتے تھے، قیصر و کسریٰ، فارس اور روم کے بادشاہ جن کی حکومت کا سکہ چلتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان ایوانوں کے اندر زلزلہ طاری ہوئی اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات صحابہ کرام کو دے کر گئے تھے، خلفائے راشدین کو دے کر گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا وہ سلسلہ اور وہ خوشخبریاں آج بھی تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، جن کو پڑھ کر آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے. اسی کے ماننے والے ہم لوگ آج 1500 سال کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک متحدہ قوم تو کیا بنتے، بلکہ ایک منتشر افراد بن گئے اور اسی سے لوگوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا. کیونکہ ہماری قوم پڑھی لکھی نہیں ہے، اور اگر پڑھی لکھی بھی ہے تو وہ پڑھ لکھ کر بھی اپنے آپ کو پڑھ لکھنے والا تسلیم نہیں کرے. وہی مسجدوں کے ممبروں سے، وہی دینی اسٹیجوں سے اور وہی سیاسی اسٹیجوں سے وہ دنیا کے لیے، ہم لوگوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے وہ پیغام جاتے ہیں جس سے ہم لوگ بکھرتے چلے جا رہے ہیں، منتشر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی سازش کا حصہ ہے کہ کسی نہ کسی کو اکسا دیا جاتا ہے اور آپس کے اندر لڑا کر ان کو فرقوں کے اندر تقسیم
کر دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ وقت میں کتنے فرقے ہم لوگوں میں موجود ہیں، اور ہم متحدہ طور پر گورنمنٹ ہمیں 20 سے 22 کروڑ تسلیم کرتی ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ہم کہتے ہیں ہم 25 سے 30 کروڑ تک ہیں۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو تعداد وہ ہمیں بتائیں وہی ہو، اس سے بھی زیادہ ہم ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں ہمیں ایسا ایک دوسرے سے دور کر دیا، آپس کے اندر لڑا لڑا کر ہم اتنے منتشر ہو گئے، اتنے دور ہو گئے کہ آج دنیا کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، اور ان کا تسلط کیسا ہے؟ ہمیں اس جھگڑے میں ڈال دیا گیا کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اور جو ہاتھ اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو اس سازش کا پتہ نہیں ہے کہ آج تم ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ باندھنے پر لڑ رہے ہو، سازش کے تحت تمہارے ہاتھ کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب جب تمہارے ہاتھ نہیں ہوں گے تو کہاں تو تم ہاتھ باندھو گے اور کہاں تم ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ذرا عقل سے کام لو۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں میں؟ ہم ہی لوگوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ائمہ کے مسلک ہوتے ہیں، کوئی آمین بالجہر کہتا ہے، کوئی آمین بالسر کہتا ہے۔ میں اس کے دلائل میں جانے کی میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کس طرح سے ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ پھر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ کوئی آمین بالجہر کہہ دے، کوئی آمین آہستہ سے کہہ دے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ اس بات پر ہم لڑائی کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پیچھے لوگوں نے ایسی سازشیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان کی زبان کاٹ دی جائے تاکہ یہ نہ آہستہ کہہ سکے نہ زور سے کہہ سکے۔ یہ حالات امت مسلمہ کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسے وقت میں جب ہم اختلاف اور فرقوں کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر دوسرے لوگ مسلط ہوتے چلے گئے، اور ان کا تسلط بھی کیسا ہمارے اوپر ہوا کہ اپنا فائدہ اٹھا کر چلے گئے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش ہر طریقے سے کی جا رہی ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام تو ہمارے اندر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کی جو انا ہے، ہمارے اندر کے جو اختلافات ہیں، اپنے اپنے مسلک پر رہتے ہوئے ہم سب کو اتحاد کا ثبوت دینا پڑے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا کہ یہ جو بنگلہ دیش ہے، اس میں بہت بڑا سیلاب آتا تھا، طغیانی آتی تھی، اور اتنا سیلاب آتا تھا، اتنا جوش مارتا تھا سیلاب کہ گھروں کے گھر کو تباہ کر دے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھ سے یہ بات دیکھی۔ ایک چھپر کا گھر، پہلے چھپروں کے گھر ہوتے تھے، یہ تو لنٹر کے، اب یہ تو ہم 50-60 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، ورنہ پہلے چھپروں کے گھروں میں لوگ رہتے تھے، اور اب بھی بہت ساری جگہوں پر آپ جا کے دیکھو گے تو وہ چھپروں کے گھر ملیں گے آپ کہ جب سیلاب آیا تو پورے کا پورا گھر بہہ گیا، اور وہ پورے کا پورا چھپر جو ہے وہ پانی پر تیر رہا۔ اس کے اندر کچھ انسان بھی سوار تھے، ہرن بھی وہ اسی کے اوپر سوار تھا، خرگوش بھی اسی کے اوپر سوار تھا، یہاں تک کہ بلی بھی اسی کے اوپر سوار تھی، اور ایک طرف کو دیکھا گیا تو ایک بل کے اندر سانپ جو تھا وہ بھی اسی کے اوپر سوار تھا، اور وہ جو ہے چھپر پانی میں بہتا ہوا جا رہا ہے۔ نہ سانپ انسان کو کاٹتا ہے،
نہ انسان سانپ کو مارتا ہے، نہ ہرن کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور نہ کتا جو ہے وہ بلی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، بلکہ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کہ سب پریشان حال ہیں، سب پریشان ہیں. اگر ہم نے ایک دوسرے کو یہاں پر مارنا کاٹنا شروع کر دیا تو اس چھپر میں جو یہ بہ رہے ہیں، جو ہم اپنی جان ہماری بچانے کے لیے جو ایک ذریعہ یہ چھپر بنا ہوا ہے، ہم تو راستے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے. پتہ نہیں کہاں ہمیں چھپر لے جا کر ڈالے گا، کسی کنارے پر پہنچے گا، ڈوبے گا، کیا ہوگا، یہ تو آج کی آگے کی بات ہے. لیکن موجودہ وقت میں اگر ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم ایک دوسرے کو مارتے رہے، سانپ مارنے کی کوشش کرے، ڈنک مارنے کی کوشش کرے، اور میں سانپ کو مارنے کی کوشش کروں، ہرن یہ کام کرنا شروع کر دے، اور کتا جو ہے وہ بلی کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دے، اور بلی جو ہے وہ اس طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے چھلانگ مارنی شروع کر دے، تو کیا ہو؟ کچھ. لہذا اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب قوم پریشانی کے عالم میں ہو تو ایک دوسرے کو نہ حملہ کیا جاتا ہے، نہ ایک دوسرے کو بھلا بھرا کہا جاتا ہے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی منزل کو طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم سب کی جان بچ سکے. آج ہمارے ملک میں ایک بہت ابھی کیا یہ تو چلتا ہی چلا، کتنے واقعات اس طرح کے سامنے آ گئے کہ ہم لوگ مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں، ہماری زبانیں کٹ چکی ہیں. یہ زبان کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام ہے. بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی. بشیر بدر، ڈاکٹر بشیر بدر بہت بڑے شاعر تھے. تو انہوں نے اپنی ایک غزل میں اپنی ایک بات کہی تھی، اور ان کے چند اشعار ایسے ہیں کہ انسان کو وہ پیغام دیتے ہیں اور پیغام دیتے چلے جائیں گے. بڑا مشہور شعر ہے ان کا. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر. یہ ٹوٹ جانا جو ہے مراد یہ نہیں ہے ارے یار گھر بنانا آسان تھوڑی ہے، کتنے روپے پیسے جمع کر کے اکٹھا کرنا پڑتے ہیں. لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، اور تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے. کہیں بلڈوزر جلا دیا، کہیں بستیاں جلا دی، کہیں کچھ کر دیا. یہ حالات آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں. چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑے شوق سے میرا گھر جلا، کوئی آج تجھ پہ نہ آئے گی. یہ زبان کسی نے خرید لی، یہ قلم کسی کا غلام. آج ہماری جو صحافت ہے، پترکار جس کو ہم کہتے ہیں، جرنلسٹ، ان کا حال یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں، جو وہ پروپیگنڈا کرنے کے لیے کہتے ہیں. ہماری کوئی کہنے سننے والا نہیں. ہمارے پارلیمنٹ میں ابھی کچھ دن پہلے وقت ترمیمی بل پیش ہوا. اب اس ترمیمی بل کی وجہ سے آپ کو اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. ہم تو سوئی ہوئی قوم ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں. اللہ کا شکر یہ ہوا کہ تھوڑا سا دباؤ پڑا. ان کی اکثریت ہونے کے باوجود اتنا دباؤ اس کے اوپر پڑا کہ انہوں نے JPC ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے پارلیمنٹ کی، جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی، اس کے پاس بھیج دیا کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور اس کے بعد پھر اس بل کو پاس کرنا نہ پاس کرنا ہے وہ بات کی بات ہے. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو جتنی اوقاف کی آپ کی مسجدیں ہیں، آپ کے قبرستان ہیں، آپ کی خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، یہ سب کے سب ان کے اندر آ جائیں گے. آج ایسے لوگ موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا کہ عیدگاہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن گورنمنٹ نے ان کو ایسے راستے بتا دیے کہ وہ اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور اس کے اوپر سے راستہ نکال لیا، اس کے اندر سے راستہ نکال لیا.
تو ایسے ہی آگے چل کے ایک بہت بڑا خطرہ جو ہمارے بزرگوں نے جائیدادیں وقف کی تھی، آج بھی جائیدادیں وقف ہوتی ہیں، جائیدادیں وقف ہوتی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں. بھائی کسی کے کوئی اولاد نہیں ہے، اس نے کہا میں اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اب اس سے فائدہ اٹھانے کا حق کس کو ہے؟ ہمارا. اب یہ گورنمنٹ کا ادارہ بن گیا، لیکن گورنمنٹ کے ادارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک بن گیا. اس کے مالک مسلمان ہیں، اس کے مالک ہم ہیں، ان کو چلانے کا اختیار دیا گیا. جیسے حج کمیٹی ہے، اس کا سرکاری ادارہ ہے، سرکار کے انڈر چلتا ہے، لیکن مذہبی طور پر ہم حج اسی طریقے سے کریں گے جو ہمیں اسلام نے سکھایا ہے. آپ اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اب کر بھی لیتے ہیں بہت سارے لوگ، کسی نہ مسئلے پر چلو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر سمجھوتا کیا جاتا ہے. لیکن یہ وقت ترمیمی بل سامنے آیا ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے اتنا مشکل مسئلہ مرحلہ سامنے آ گیا ہے کہ اب قوم ساری کی ساری متحد اور متفق ہو رہی ہے اس معاملے میں. دارالعلوم دیوبند کے محترم مولانا ابوالقاسم نعمانی، مسلم پرسنل لا کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جمعیت علماء کے صدر مولانا ارشد صاحب مدنی، اس کے علاوہ اور بہت ساری تنظیموں کے سربراہان، جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ہو، جماعت اہل حدیث ہو، یا اس کے علاوہ بریلوی طبقے کے لوگ ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی اپیل یہ ہے کہ جب JPC کے اندر بھیج دیا گیا ہے تو عوام سے رائے مانگی گئی، اور جب عوام سے رائے مانگی گئی ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنے کی درخواست کی جائے. اب آپ کے موبائل پہ میرے خیال سے وہ سب کچھ آ گیا ہوگا، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر گائیڈ کر دوں اور بتا دوں. اور میرے نوجوان طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچائے جن میں جو اس درخواست کو اپلیکیشن کو نہیں بھیج سکتے، جو اس کو نہیں بھیج سکتے، ان لوگوں تک وہ پہنچانے کی کوشش کریں. آپ کے لوگوں کے موبائل میں بھی یقیناً یہ بات آ گئی ہوگی. یہ دیکھو، یہ تھوڑا سا میں آپ کو سنائی بھی دیتا ہوں اور دکھائی بھی دیتا ہوں. اس بار یہ مصیبت وقت امینڈمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے. BJP گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں موجودہ وقف ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کے لیے یہ بل پیش کیا. کیا ہو جائے گا اگر یہ بل پیش ہو گیا؟ کیا ہو جائے گا اگر یہ بل ایک قانون بن گیا؟ اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو آپ یہ یقین کیجیے کہ مسلمانوں کی جو وقف جائیداد ہے، وقف اللہ، ایسی جائیداد جو ان کے پوروجوں نے اللہ کے راہ میں دے دیا، اس جائیداد سے، اس ملکیت سے لوگوں کا بھلا ہو، اس قوم کا بھلا ہو، اس دیش کا بھلا ہو، ایسے جائیداد پر سرکار کی نظر. اس بل کے قانون بننے کے بعد ہماری ہزاروں لاکھوں مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہمارے قبرستانیں اور بہت سارے جو ملی تنظیمیں ہیں، ان کی جائیداد کو آسانی سے سرکار کاٹ دے گی. یہ پہلی بات نہیں ہے کہ BJP کی کیندر سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے. اس سے پہلے بے شمار بل پیش کیے جاتے اور وہ آسانی سے قانون میں بن گیا، لیکن مسلمان کچھ نہیں کر رہا ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو قانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں. جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تب اپوزیشن نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ بل قانون بننے سے رک گیا ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا پوز لگا ہے. اب ہم اسے قانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے، اسی طریقے سے اس پورے معاملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے. جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے. جو کام بھاجپا سرکار کو، BJP گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی. جن کی دعویٰ کرتا ہے کہ بھلائی کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو
पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें। हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही डायरी है, आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे। हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है, उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहां से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफी होगा इस बिल को यही खत्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, न सिर्फ 1 क्लॉज न कि 2 क्लॉज करके पूरा का पूरा बिल। जब यूपीसी ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारे ऐसे तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, तो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में गिर बैठे हैं, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाएं और कितनी कब्रिस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएंगी और कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उससे आका बना हुआ है, आप लोग इससे ले लें, इसको शेयर कीजिए, आपके पास भी होगा पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज़्यादातर तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। ये इसका स्कैन है, आप हजरात के मोबाइल पे भी आ चुका होगा। मेहरबानी करके जो पढ़े लिखे लोग हैं इसमें मदद करें, एक दीनी फरीजा समझ कर। चलिए सुन्नत पढ़ लीजिए।